بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے مرزا نے فقہ حنفی کے دو مسائل پر اعتراض کیا ہے کہ یہ دو مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ کہ اگر کوئی شخص گن پوائنٹ کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ اگر گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس اگر کسی شخص کو گن پوائنٹ کے اوپر یہ کہا جائے کہ تو اپنی زبان سے کلمہ کفر کے اور وہ کلمہ کفر کے بھی دے تو تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اس پر چھوٹے مرزا نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ دیکھیں ایمان کا جو درجہ ہے وہ نکاح اور طلاق سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص گن پوائنٹ کے اوپر کسی سے کلمہ کفر کہلوا دے تو کلمہ کفر کہلوانے کے باوجود بھی وہ بندہ اگر کافر نہیں ہوگا تو طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ اور بھائی قرآن میں آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو، گن پوائنٹ پہ کوئی شخص کسی سے کلمات کفر بھی نکلوا دینا اور وہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یار اگر زندگی موت کی کشمکش میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، جان بچانے کے لیے اگر وہ کفر بھی بک دے تو جان بچانے کے لیے اگر گن پوائنٹ پہ کسی کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے تو طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ ایمان تو بڑی چیز ہے۔ تو لاجیکلی جب کوئی انسان اس بات کو سنتا ہے واقعتاً ایمان کا درجہ تو زیادہ ہے اور طلاق کا درجہ اس سے کم ہے اور ایمان اس کا ختم نہیں ہوتا، وہ بندہ کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے، تو طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے؟ اس پر چھوٹے مرزا نے تبصرہ یہ کیا کہ ان دو مسئلوں میں حنفی علماء اپنی عوام سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، یعنی وہ عوام کو نہیں بتلا سکتے کہ یہ مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہ دو مسئلے ایسے ہیں، ویسے تو بے شمار مسئلے ہیں جسے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ان مسئلوں سے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، یہ نہیں بتا سکتی اپنے عوام کو کہ یہ مسئلے جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اب ان دونوں مسائل کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید آپ دو باتیں سمجھ لیں۔ یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی تو بحمد اللہ تعالیٰ مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ فقہ حنفی یہ مفتہ بہ اقوال کا نام ہے اور غیر مفتہ بہ قول یا ضعیف قول یا مرجوع قول اس کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان اقوال کو ہمارے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں جی فقہ حنفی کے یہ مسائل ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کچھ مسائل مستنبط کیے ہیں اور ان مسائل کی روشنی میں قیامت کی صبح تک ان سے مسائل نکالے جاتے رہیں گے۔ بے شمار مسائل ایسے تھے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں تھے، جیسے مثال کے طور پہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنی، ٹیلی فون پر طلاق دے دینی یا انٹرنیٹ کے اوپر نکاح کر لینا یا طلاق دے دینا۔ اب یہ چیزیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں تھی اور یہ چیزیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سے ایسے اصول بنا کے بتلا دیے کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی جدید مسائل آتے رہیں گے بحمد اللہ تعالیٰ انہی اصولوں کی روشنی میں وہ مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ اصول جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے لیے؟ کیا وہ اصول امام ابو حنیفہ اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں؟ نہیں، ایسا قطعی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن نے ایک اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر جتنے جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، جیسے بینکاری کا مسئلہ ہے، انشورنس کا مسئلہ ہے، بیمہ کا مسئلہ ہے اور اسی طرح ٹیلی فون پر طلاق ہے، انٹرنیٹ کے اوپر طلاق ہے، ہوائی جہاز کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل کیا یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن و سنت کے اندر ایسے اصول پائے جاتے ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں قیامت کی صبح تک آنے والے اس تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے اصول نکالے اور اصول نکالنے کے بعد امت کو بتلا دیا کہ یہ اصول ہیں اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی جدید مسائل آئیں گے ان اصولوں کی روشنی میں حل کر کے امت کو بتلا دیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، کچھ مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، جیسے گن پوائنٹ کے اوپر طلاق دلوانا، یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر گن پوائنٹ کے اوپر طلاق دلوائی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور ان کے پاس بھی قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے گن پوائنٹ پر طلاق دلوا دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ان کے پاس بھی قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے۔
اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اگر کسی شخص سے گن پوائنٹ کے اوپر کلمہ کفر کہلوا دیا جائے تو وہ کافر کیوں نہیں ہوتا، لیکن گن پوائنٹ کے اوپر اگر طلاق اس سے دلوا دی جائے تو طلاق واقعہ کیوں ہو جاتی ہے؟ ایمان کو سمجھیں اور نکاح اور طلاق کو سمجھیں۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو صاف ملے گا کہ ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ لسان العرب اٹھا کر دیکھ لیں، قاموس الفقہ اٹھا کر دیکھ لیں، چھوٹے مرزا صاحب جس پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں ویکیپیڈیا، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ بخاری شریف کی جتنی شروحات ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اسی لیے فقہاء کے نزدیک بھی، محدثین کے نزدیک بھی، اور اہل علم کے نزدیک بھی، اور اہل لغت کے نزدیک بھی ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اقرار باللسان یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ شرط ہے، اور یہی اسلوب قرآن کا ہے۔ قرآن نے بھی یہی بات کی ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تو گویا کہ قرآن بھی بتلا رہا ہے کہ ایمان کا محل جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ آپ تفسیر خازن اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اتنی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایمان اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، یعنی تصدیق قلبی، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا یہ شرط ہے۔ اس پر میں 2 مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ نجاشی یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اب یہ دل کے اندر ایمان رکھتا تھا، یعنی تصدیق کرتا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، آپ کو رسول اللہ بھی کہتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو قرآن نے کیا کہا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، یعنی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہاں سے کہتے تھے؟ زبان سے کہتے تھے، لیکن دل کے اندر نہیں تھا، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو بات ہمارے سامنے کھل کے آ گئی کہ ایمان اس کا تعلق وہ دل کے ساتھ ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنا بڑا آسان ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورہ نحل کی آیت نمبر 106، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے لیکن گن پوائنٹ کے اوپر اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اور وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان پر مطمئن ہونے کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کی تصدیق عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ سے بھی ہوتی ہے۔ آج اس میں آتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید میں چلے گئے، تو انہوں نے ان سے کلمہ کفر کہلوایا، انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ساری بات بیان کی کہ یا رسول ایسے ایسے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول دل تو میرا ایمان کے اوپر بالکل مطمئن تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ بھائی تو اس سے تو انہوں نے زبردستی کلمہ کفر کہلوا دیا تو کافر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہے تو کلمہ کفر کہنے سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس سے بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایمان کا تعلق وہ انسان کے دل کے ساتھ تھا۔ دوسرا مسئلہ نکاح اور طلاق۔ نکاح اور طلاق کا تعلق وہ انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں سادہ سی مثال کے ذریعے اس بات کو پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ شادی کی مجلس ہو، شادی کی مجلس میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ دلہا بیٹھا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جی آپ کو قبول ہے۔ اب اگر وہ زبان سے قبول نہیں کرتا بلکہ کہتا جی میں نے دل میں قبول کر لیا ہے، تو اس کا دل میں قبول کرنے کا اعتبار کیا جائے گا؟ بالکل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا آپ زبان سے اونچی آواز سے کہیں کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لڑائی کے دوران اپنی بیوی کو دل کے اندر طلاق دے دے تو قاضی کے پاس فیصلہ چلا جائے تو قاضی دل کی طلاق کا کبھی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ وہ کہتا تو نے زبان سے اس کا تکلم کیا یا نہیں کیا؟ اگر زبان سے تکلم کیا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا، زبان سے تکلم نہیں کیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ کھل کے ہمارے سامنے آ گیا کہ نکاح اور طلاق کا تعلق وہ انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نے عقلی دلیل دی، اب میں حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، بلوغ المرام کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد،
تین چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو سنجیدگی کے عالم میں دے تو تب بھی واقع ہو جاتی ہیں، اور مذاق میں دے تب بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نکاح، طلاق اور رجعت۔ یعنی اگر کسی شخص نے مذاق کے اندر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، اگر کسی شخص نے مذاق کے اندر طلاق دی طلاق ہو جائے گی، اگر کسی شخص نے طلاق رجعی کے دوران، عدت کے دوران اپنی بیوی سے مذاق کے اندر رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا۔ ان تینوں چیزوں میں اگرچہ اس کے دل کا ارادہ نہ بھی ہو، مذاق کے اندر دل کا ارادہ ویسے بھی نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی یہ تین چیزیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر مذاق کے اندر دل کا ارادہ نہ ہو، یہ تین چیزیں انسان کہہ دے، نکاح، طلاق، رجعت، یہ تینوں واقع ہو سکتی ہیں، تو جبر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جبر میں بھی زبان سے کلام کرتا ہے لیکن دل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہنسی مذاق میں دل کا ارادہ نہیں تو جبر میں بھی دل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ ہنسی مذاق کے اندر بھی اس نے زبان سے کلام کیا تو جبر کے اندر بھی زبان سے کلام کیا۔ تو جیسے ہنسی مذاق میں نکاح اور طلاق ہو جاتا ہے، اسی طرح جبر کے اندر بھی نکاح اور طلاق دونوں ہو جاتی ہیں۔ تو ایمان کا تعلق وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، جبکہ نکاح اور طلاق کا تعلق وہ انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ اب اس پر میں ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کے اندر اپنی عوام سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، صفوان بن عمر طائی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا فرماتے ایک شخص تھا، وہ سویا ہوا تھا، تو اس کی بیوی نیند کے عالم میں ہاتھ میں چھری لے کر اس کے اوپر سوار ہوگی، اسے بیدار کی اور کہا کہ مجھے طلاق دے، اگر طلاق نہیں دیتا تو میں تجھے ذبح کر دیتی ہوں۔ اس نے طلاق دے دی۔ صبح اٹھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ایسا مسئلہ پیش آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے تو زبردستی تو اس سے طلاق لی گئی ہے لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا کہ طلاق کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہے، گویا کہ آپ نے اس طلاق کو نافذ کروا دیا۔ اگر جبراً طلاق نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو نافذ کیوں کروایا؟ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی: نکاح، طلاق، عتاق اور صدقہ۔ کیا حکم لگائیں گے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر؟ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ گن پوائنٹ کے اوپر طلاق کے واقع ہونے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس دلیل کے تحت ابراہیم نخعی، امام شعبی اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر تابعین کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص گن پوائنٹ کے اوپر کسی سے کلمہ کفر کہلوا دے تو وہ کافر نہیں ہوگا بشرطے کہ اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو، لیکن گن پوائنٹ کے اوپر اگر کوئی شخص کسی کے نکاح کروا لے یا طلاق دلوا دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب جب یہ دلائل پیش کی جاتی ہیں تو دلائل پیش کرنے کے بعد وہ لوگ جب اس چیز کا جواب نہیں دے پاتے تو وہ ائمہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اگر کوئی جبراً گن پوائنٹ پر طلاق دلوائے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی؟ بھائی میں نے پہلے بتلا دیا یہ اجتہادی مسئلہ تھا، ان کے پاس بھی دلیل موجود تھی، ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے، احناف کے پاس بھی دلیل موجود ہے، لہذا احناف نے بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، انہوں نے بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا۔ ایسا نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں یا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، احناف کے نزدیک یہ دلیل راجح ہے، ان کے نزدیک وہ دلیل راجح ہے۔ اب آجیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا صحیح مسئلہ سمجھنے کے لیے، آج کل یہ نام نہاد مذہبی اسکالر آ جاتے ہیں، کچھ چیزیں سنا کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سن سنا کے سننی، تو یہ سنا کے سننی، ان کو پتہ نہیں کہ فقہ حنفی کا صحیح مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں فقہ حنفی میں اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر کسی نے گن پوائنٹ پر کسی طلاق لکھوائی کہ طلاق لکھ کر دیں، اس نے زبان سے اس کا تکلم نہیں کیا، لکھ کر دے دی، اب لکھ کر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس نے گزرے ہوئے زمانے میں جھوٹی طلاق کا اقرار کروایا کہ میں نے طلاق دے دی تھی، اس نے طلاق نہیں دی تھی، گن پوائنٹ کے اوپر اس نے اقرار کروایا کہ تو نے دی تھی، اس نے کہا ہاں میں نے دی تھی، تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں، تیسری صورت جو ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر وہ طلاق دلواتا ہے اس طرح کہ وہ اسی وقت زبان سے تکلم کرواتا ہے اور طلاق دلوا رہا ہے، تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ یہ فقہ حنفی کا صحیح مسئلہ تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ قرآن و حدیث کی کون سی آیت کے خلاف ہے؟ بلکہ قرآن و حدیث سے تو ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان مسائل کے اندر حنفی علماء اپنی عوام سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے اخباریں پڑھ کے آ جاتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے قرآن و حدیث یا فقہ حنفی کو پڑھ کے نہیں آتے۔